مخلوق کے پجاری رک جا، صرف خالق کی پرستش کر۔ عجائبات کے پجاری رک جا، اپنے مطلب کے پجاری رک جا، عجائبات کے بنانے والے کی پرستش کر۔ اپنے بھلے کے واسطے مت غیر کا نقصان کر، تیرا بھی نقصان ہوگا اس بات پر تو دھیان دھر۔ نیکی کا بدلہ نیک ہے، حد سے بدی کی بات ہے، یہ خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا حکمت سے اس طرح بنائی، کوئی دنیا میں آ رہا ہے، کچھ مخلوق جا رہی ہے، اپنا کردار ظلم کا ہو، انصاف کا ہو، ایمان کا ہو، کفر کا ہو، ضد کا ہو، بھلائی کا ہو، برائی کا ہو، وہ کردار اپنے ساتھ لے کے اس دنیا سے انسان جا رہا ہے۔ موقع یہی ہے فکر کا، پہلے اپنا فکر، میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں، کیا میں یہیں رہوں گا؟ گھر کا بھی فکر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، وہ بھی عبادت ہے، اور مخلوق کا فکر، مخلوق کا فکر نہیں، صرف اپنا مفاد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا، ان کو مخلوق کا فکر تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بندے اچھے پیدا کیے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مخلوق کا فکر تھا۔ فکر کی وجہ سے انہوں نے تکلیفیں دیکھی، ان کا ذاتی مقصد کوئی نہیں تھا۔ کامیابی جب ہوگی جب اللہ کی رضا ہوگی، ہر کام اللہ کی رضا، حج ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، صدقات ہو، کوئی بھی بھلائی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے سوا قبول نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس کتاب میں طرح طرح کی دلیل دی انسان کے سمجھانے کے لیے۔ سورۃ سبا پارہ 22 آیت نمبر 47-48، پیارے پیغمبر کو فرمایا رب العالمین نے، اے میرے نبی کہہ دیجئے، قل انما اعظکم بواحدۃ، میری ایک بات سنو، مقصد کوئی نہیں پیغمبر کا کہ وہ ان کی مان لیں گے تو ان کی عزت بڑھے گی، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین بنایا، رب العالمین لا شریک ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت عزت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے بیان کیا۔ فرمایا کہہ دیجئے میرے نبی، انما اعظکم بواحدۃ، تیری بات پہ فکر کرے۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ انسان فکر نہ کرے پھر کیسے کامیاب ہوگا؟ انما اعظکم بواحدۃ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میری نصیحت سنو، میں خیر خواہی کے لیے آیا ہوں، نصیحت مانا خیر خواہی۔ اعظکم بواحدۃ، ایک بات، ان تقوموا للہ، اللہ کی رضا کے لیے اٹھو، مثنا و فرادا، دو دو تنہا جا کے بیٹھو،
کسی بھی جگہ، ثم تتفکروا، پھر تم فکر کرو اسے کیا ہوا ہے کہ نصیحت کرتا ہے، رات دن جان فشانی ہے. ما بصاحبکم من جنہ، دنیا والو فکر کرو تیرے ساتھ رہنے والے کو سودا نہیں، حقیقت ہے. ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یہ تو نذیر ہے، آگے اور دنیا آ رہی ہے، نافرمانی کی وجہ سے، بے فکری کی وجہ سے آگے عذاب شدید ہے. یہ تو اطلاع کے لیے آیا ہے. ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، اور ان کا مقصد دولت نہیں ہے، تم سے دولت نہیں مانگتا، کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے، یا عزت، یا ووٹ، یا رشتہ، یا سرداری. یہی بھی سوال مخالفوں نے کیا تھا پیغمبر علیہ السلام کو، تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو سردار بنا لیں، چیف سردار بنا لیں، دولت کے لیے ہم چندہ کریں گے، آپ کے پاس وہ ختم نہیں ہوگا، ہم ذمہ دار ہیں. اگر چاہیں کسی سے بھی تمہیں شادی نکاح کرنا چاہو ہم دے دیں گے، کیونکہ دنیا کی زندگی جو گزرتی ہے انسان کی، شہرت پہ، دولت پہ، شہوت پہ، تین چیزیں ہیں جس میں کامیابی بھی ہوتی ہے، ناکامی بھی ہوتی ہے، اگلی زندگی تباہ بھی ہوتی ہے، ان کی وجہ سے آباد بھی ہوتی ہے. کیونکہ امتحان، فتنہ مانا امتحان، اس دنیا میں ہے، عارضی دنیا میں. ان تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، دنیا والو فکر کرو تمہارے صاحب کو کوئی بھی سودا نہیں ہے. ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، عذاب شدید، یہ تو نذیر ہے، ڈرانے والا ہے. بین یدی عذاب شدید، آگے دنیا عذاب کی آئے گی، نافرمانی کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے. فکر کرو. قل ما سألتکم من اجر، کہہ دیجئے مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ شادی چاہیے، نہ سرداری چاہیے. اس وقت پیغمبر نے جواب دیا میں تو تمہاری خدمت کے لیے آیا ہوں. کہتے ہیں مرشد، کہتے ہیں دنیا والے کہ میں خدمت کے لیے ہوں، دل سے کہا اس وقت میں تو تمہاری خدمت کے لیے آیا ہوں، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو. قل ما سألتکم من اجر، کہہ دیجئے کھلم کھلا، ما سألتکم من اجر، نہیں دنیا والو میرا سوال تم سے اجر کا نہیں، کوئی مقصد نہیں. ان اجری الا علی اللہ، ہاں میرا اجر تو اللہ کے ہاں، جس نے مجھے رسول بنایا، قاصد بنایا، اس نے مجھے اجر دے دیا ہے، اور آگے بھی ان کا وعدہ ہے میرے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، وہ اللہ جو ہے ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، کوئی بھی چیز ان سے غائب نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں اپنی فکر نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.